مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وائز 11 باب اس کی 6 آیت سے، صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سا بار بار ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ میرے عزیزو، اس سوال کا تعلق ہے کھیتی باڑی کے ساتھ۔ اب یاد رکھیں کہ کسان جو ہے اس کے ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ کسان کی محنت کے بل کے اوپر سب دنیا کی روزی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لیے کسان خوراک پیدا کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے، مٹی سے کھیلتا ہے، بڑی محنت کے بعد وہ اناج کو مارکیٹ میں لاتا ہے، پھر ہم تک پہنچتا ہے۔ ہم کسان کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن کسان کے لیے ایک مشورہ ہے، وہ ہے صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سا بار بار ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی زبانی 4 طرح کی زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پتھریلی زمین ہے، ایک راہ کے کنارے کی زمین ہے، ایک جھاڑیوں کے نیچے کی زمین ہے، ایک ہے صحیح اور درست اور فصل پیدا کرنے کی زمین۔ جو صحیح درست فصل پیدا کرنے کی زمین ہے اس کے اوپر کسان نے محنت کی ہے، اور اس سے 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جو ہمارے ہی گاؤں کی ہے۔ ایک کسان جس کی 12.5 ایکڑ زمین تھی، اور اس کا اصول تھا کہ وہ کوئی کھیت میں اس کی زمین پر کوئی کام ہو یا نہ ہو، وہ صبح 4 بجے اپنے کھیتوں میں پہنچا ہوتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وہی کھیتی باڑی کا کام دیکھتا تھا، اپنی فصل کو دیکھتا تھا۔ اگر کسی جگہ پر کوئی نامعقول پودے اگے ہوئے ہیں ان کو اکھاڑ دیتا تھا، وہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ پہلے تو صبح کو بیج بونا اور شام کو بھی اس کے اوپر کام کرنا، اور اس کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وائز 11ویں باب کی پہلی ہی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تو اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ وہ انتظار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کھیتی باڑی ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت بڑا ہنر ہے، جس کی بدولت وہ ساری دنیا کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے۔ آپ کے پاس کون سا ہنر ہے؟ آپ کے پاس کون سی کاریگری ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس کو حاصل کریں۔ کسان بھوکا نہیں مرتا، وہ بہتوں کو سیر کرتا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ بہت سے جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو وہ سیر کرتا ہے۔ تو اگر آپ ہنرمند ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھیں گے تو آپ کو خداوند بڑی برکت دے گا۔ آپ کے ہاتھ ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے، آپ کا مقصد سامنے ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں لوگ جب صبح اٹھتے تھے دیکھتے تھے کہ ایک صبح کے وقت مشرق کی طرف سے ایک ستارہ یہاں آیا ہوتا تھا اوپر سر کے قریب، تو وہ کہتے تھے کہ ستارہ چڑھ گیا ہے، چلو کھیتوں کو بھاگو۔ اور وہ لوگ جب کھیت میں جاتے تھے تو وہاں سے کام شروع کرتے تھے، اور دھوپ نکلنے سے پہلے زیادہ تپش سے پہلے وہ اپنا کام ختم کر دیتے تھے۔ وہ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے پاس 12.5 ایکڑ زمین ہے، اور وہ اس کے اوپر اتنا کام کرتا ہے، اتنا ٹیکنیکل طریقے سے کام کرتا ہے کہ وہ 50 ایکڑ زمین والوں سے بھی زیادہ پیداوار لیتا تھا۔ آج جو لوگ صبح اٹھنے کے عادی ہیں، جو صبح اٹھنے کے عادی نہیں ہیں، وہ صبح اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور اگر آپ صبح اٹھیں گے تو آپ سب سے پہلے خدا کے حضور میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں پہ۔ آپ کی محنت، آپ کی ساری
हुनरमंदी आपको भूखा नहीं मरने देगी। आप बहुतों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, आप इज़्ज़तदार हो जाएंगे, आप दौलतमंद हो जाएंगे। और खुदावंद चाहता है कि हम जिस ज़मीन में भी काम करते हैं, यहाँ ज़मीन से मेरी मुराद है जिस फील्ड में भी काम करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है वक्त पर उठना, वक्त पर काम पे जाना, दयानतदारी के साथ अपने मजबूत हाथों के साथ मेहनत करना। ये खुदावंद चाहता है। अच्छी ज़मीन में बीज बोना, पथरीली में नहीं, झाड़ियों में नहीं, राह के किनारे नहीं, बल्कि एक बाबरकत पुरफज़ल ज़मीन के अंदर बीज बोना है। कलाम बीज है। इस कलाम को बोने से पहले आपको वो खेत तैयार करना है ताकि उसमें से उगी हुई फसल बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुतों के लिए हो जाए। जब हम खुदावंद के खेत में बीज बोते हैं तो वो बीज होता है, और जब उसको घर लाते हैं तो वो फसल होती है। आइए हम फसल काटने की उम्मीद के ऊपर बीज बोएं। खुदावंद आपको बरकत दे।